امریکہ سے مضبوط تعلقات چاہتے ہیں، ان تعلقات کو چین سے دوستی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ وزیر خارجہ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ حکومتی کوششوں کی بدولت معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، 3 سال کی مدت میں معاشی اشاریوں میں بہتری لائی، جی ڈی پی گروتھ میں نمایاں بہتری آئی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں معاشی استحکام آ چکا ہے، مہنگائی کی شرح میں نمایاں حد تک کمی ہو چکی ہے، تمام عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کے متعارف ہیں، ہمارا ہدف پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک عدم اعتماد ایک مشکل فیصلہ تھا جو ہم نے ملک کی خاطر کیا تھا۔ پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا، ہم نے ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سفارتی سطح پر بھی اس وقت پاکستان بہت متحرک ہے، پاکستان سفارتی سطح پر تقریباً آئسولیٹ ہو چکا تھا، کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آتا تھا اور نہ ہی ہمیں کوئی بلاتا تھا، لیکن آج ہم دنیا بھر میں متحرک ہیں۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان سفارتی سطح پر بھی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، پاکستان دنیا میں تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ بھارت میں تعلیم، روزگار اور صحت جیسے بنیادی شعبے بدترین زوال کا شکار۔ بی جے پی کے طویل اقتدار کے دوران بھارت میں تعلیم جیسی بنیادی سہولت بھی مسلسل نظر انداز ہونے لگی۔ راجستھان میں اسکول کی چھت گرنے سے معصوم بچوں کی موت مودی کی تعلیم دشمن پالیسیوں اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی جریدے دی پرنٹ کے مطابق راجستھان کے ضلع جھلاوڑ کے گاؤں پیپلودی میں سرکاری اسکول کی چھت گرنے سے 7 طلبہ کی موت اور 28 شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب طلبہ صبح کی اسمبلی کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ چھت اچانک زمین بوس ہو گئی۔ تقریباً 35 بچے ملبے تلے دب گئے، جنہیں مقامی افراد اور اساتذہ نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا۔ جائے حادثہ پر خوفناک چیخو پکار سنائی دے رہی تھی جب والدین اور اہل علاقہ بچوں کو زندہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھارتی جریدے کے مطابق 7 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور باقی زخمی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 14 سے 16 سال کے درمیان تھی۔ 9 شدید زخمی بچوں کو جھلاوڑ ڈسٹرکٹ اسپتال کے ICU میں داخل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بارش اور سیلاب متاثرین کے لیے فی خاندان 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں میں بارشوں اور سیلاب متاثرین کی امداد کا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے فی خاندان 10 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ہفتے کو پنڈی بھٹیاں اور حافظ آباد میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے اعلان کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور رکن پنجاب اسمبلی سائرہ افضل تارڑ بھی اس موقع پر موجود تھی۔ سینئر صوبائی وزیر نے متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جلد امدادی چیک متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس اعلان پر متاثرین نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ اسرائیل فورسز کا انسانی ہمدردی مشن پر وار امدادی کشتی حنظلہ پر قبضہ۔ جہاز بین الاقوامی انسانی ہمدردی مشن کے تحت غزہ میں محصور فلسطینیوں کے لیے خوراک، ادویات اور بچوں کا دودھ لے کر جا رہا تھا۔ انٹرنیشنل کمیٹی ٹو بریک دی سیج آف غزہ کے مطابق ہفتہ کے روز کشتی کے قریب اسرائیلی فوجی پہنچنے لگے تو حنظلہ کے جانب سے ہنگامی مدد کا سگنل جاری کیا گیا۔ کمیٹی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اطلاع دی کہ قابض افواج کشتی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ حنظلہ نے ڈسٹریس کال بھی دی۔ مشن کو منظم کرنے والی فریڈم فلوٹیلا کولیشن کے مطابق امدادی جہاز اس وقت غزہ کے ساحل سے تقریباً 70 ناٹیکل میل کے فاصلے پر تھا۔ اسرائیلی حکام نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر کشتی نے راستہ نہ بدلا تو کارروائی کی جائے گی۔ شاہدین کے مطابق اسرائیلی اہلکاروں نے زبردستی کشتی پر چڑھائی کی، جس کے کچھ دیر بعد کشتی کے لائیو ویڈیو نشریات پر بند ہو گئی۔ کشتی پر 21 غیر مسلح افراد سوار تھے، جن میں پارلیمنٹیرینز، ڈاکٹرز اور امدادی کارکن شامل تھے۔ تمام افراد بین الاقوامی قانون کے مطابق انسان دوست مشن پر روانہ ہوئے تھے۔ لاہور پنجاب بھر میں مونسون کا نظام موجود۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون کا سسٹم موجود ہے، تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق موسلادھار بارش کی بجائے ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بارش کی شدت میں کمی آنے کے بعد درجہ حرارت اور ہواء میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ آج کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے، تاہم زیادہ بارش کا امکان کم ہے۔ پی ٹی ایم اے نے 28 سے 31 جولائی تک مونسون کے 5ویں سپیل کے لیے الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ اس سلسلہ میں واسا، LWMC بلدیہ عظمیٰ اور محکمہ ہاؤسنگ سے
بروقت انتظامات کے لیے سرگرم عمل ہیں تاکہ شہریوں کو کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے بچایا جا سکے۔ پاکستان ٹیم اگلے ماہ شارجہ میں 3 ملکی سیریز کھیلے گی۔ لاہور ایشیا کپ سے پہلے اگلے ماہ شارجہ میں 3 ملکی سیریز ہوں گی۔ پاکستان، افغانستان اور UAE کے درمیان سیریز شیڈول کا اعلان ہوگا۔ افغانستان T20 نے پاکستان آ کر سیریز کھیلنی تھی، تاہم اب UAE کو شامل کر کے اس کو 3 ملکی سیریز کی شکل دی گئی ہے۔ ایشیا کپ کی تیاریوں کے لیے یہ سیریز شارجہ میں کھیلنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اگست کے آخری ہفتے میں لاجسٹک اور براڈ کاسٹ انتظامات فائنل ہوتے ہی سیریز کے باقاعدہ شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔